بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز میں نیت کرنے کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی اس میں نے پہلی جلد میں نماز میں نیت کرنے کا بیان لکھا ہے، اس سے آپ کو روشناس کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی جس میں میری کرمانی تفسیر ہے اس کا بیان ہے، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام فقہ کے مسائل ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سنیں، پڑھیں، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، نجس پانی اور وضو کا طریقہ اور تمام یہ مسائل جو ہیں آپ گھر بیٹھے جو ہے مسائل سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کو کسی مولوی کے پاس انشاءاللہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں آپ کو گھر بیٹھے یوٹیوب پہ جو ہے آپ کو مسائل عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو نماز کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ نماز میں جو ہم نیت کرتے ہیں فرض، واجب اور نفلوں کی، اس کے متعلق میں نیت کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ نیت نماز میں داخل ہونے کے ارادہ کو کہتے ہیں، یہ اس نیت کا جو ہے معنی ہے، اور شرط اس کی یہ ہے کہ دل میں جانتا ہو کہ کون سی نماز پڑھتا ہے، یعنی میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، اور کم سے کم اتنا ہو کہ اگر اس سے پوچھے کہ بھائی کون سی نماز پڑھتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دے دے، اور اگر بغیر تعامل کے جواب نہیں دے سکتا تو بنا جائز نہ ہوگی۔ زبان سے کہنے کا کچھ اعتبار نہیں ہے کہ نماز جو ہے، نیت جو ہے زبان سے کی جائے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پس اگر زبان سے بھی اس لیے کہہ لیا کہ دل کے ارادہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو پھر بہتر ہے، خوبصورت ہے، آسان ہے۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے میرے دوستو، یہ کافی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول 227 صفحہ نمبر پہ موجود ہے۔ اور جو شخص حضور قلب سے عاجز ہے اس کو زبان سے کہہ دینا کافی ہے۔ زاہدی نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور فقط نماز کی نیت کر لینا نفل اور سنت اور تراویح کے لیے کافی ہے، یہی مسئلہ صحیح ہے۔ اس کو میرے دوستوں متبعین اور عالمگیری نے لکھا ہے۔ تراویح کی نیت میں احتیاط یہ ہے کہ تراویح یا سنت وقت یا قیام لیل کی نیت کرے، یہ منیت المصلی میں اور فتاوی عالمگیری میں، اور باقی فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اور سنتوں میں احتیاط یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ مبتدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی طرح پڑھتا تھا، یا متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتا ہوں، یعنی کہ اس کی میں متابعت کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ ذخیرہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی۔ واجب اور فرض نماز میں فقط نماز کی نیت سے بالاجماع جائز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ فتاوی غیاثیہ میں بھی موجود ہے، اور فتاوی غیاثیہ کے علاوہ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پر بحر الریق ہے، اور بحر الریق کے علاوہ جو ہے نہر الفیق ہے کتاب، ان کے علاوہ اور باقی فقہاء کرام نے اپنے اپنے جو ہے کتابوں میں مسئلے لکھے ہیں، عام کتب لے لو اس میں موجود ہے۔ دل میں یقین کرنا ضروری ہے کہ پس یوں میں آج کے دن کی ظہر کی، یہ آج کے دن کی عصر کی، یا اس وقت کے فرض کی، یا اس وقت کے ظہر کی نیت کرتا ہوں۔ یہ شرح مقدسہ میں بھی موجود ہے مسئلہ، اور فتاوی عالمگیری میں بھی، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔
صفحہ نمبر 227۔ صرف فرض نماز کی نیت کرنا کافی نہیں، اور اگر فرض وقت کی نیت کرے تو جائز ہوگی، مگر جمعہ میں جائز نہ ہوگی، اور جمعہ کے دن کی سوا ظہر میں نیت تو کہا گیا ہے کہ جائز ہے، اور یہ مسئلہ یہی صحیح ہے۔ اور فرض وقت کی نیت اس وقت جائز ہے جب وہ وقت میں جو ہے یہ نیت کرے، تو کہا گیا ہے کہ جائز ہے اور صحیح ہے، اور فرض وقت کی نیت اس وقت جائز ہے اور جب وہ جو ہے وقت میں نماز پڑھتا ہو، لیکن اگر وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کو وقت نکل جانے کی خبر نہیں اور فرض وقت کی نیت کی تو جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور ان کے علاوہ اور باقی کتابوں میں موجود ہے۔ نہر الفیق ہے، نہر الفیق کے علاوہ نہر بحر ہے کتاب، اس میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور در مختار میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور در مختار میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ ان کے علاوہ عزیزان محترم بہت سی کتابیں ہیں جن میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کتابوں کا، یہ فقہاء کرام نے لکھی ہیں اور یہ سند کے ساتھ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو میں مسئلہ عرض کروں گا اور انشاءاللہ صحیح ہوگا، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے دن کی نیت کی تو جائز ہے، اگرچہ وقت نکل گیا ہو اور تدبیر سے اس شخص کے لیے جس کو خروج وقت میں شک ہو۔ یہ مسئلہ متبین میں اور عالمگیری میں موجود ہے۔ جنازہ کی نماز میں نیت کرے، نماز اللہ تعالیٰ کی واسطے اور دعا میت کے واسطے جو ہے اور عیدین میں صلاۃ وعید کی اور وطر میں صلاۃ وطر کی نیت کرے۔ یہ مسئلہ زادی میں بھی موجود ہے۔ وطر میں یہ نیت نہ کرے کہ وہ واجب ہے، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ یہ مسئلہ غیاثیہ نے بھی لکھا ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور ان کے علاوہ باقی کتابوں کے اگر میں نام لوں تو عزیزان محترم بہت لمبی جو ہے بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نظر کی نماز میں اور طواف کے دنوں میں رکعتیں جو ہے میں تعین شرط ہے، یہ مسئلہ بحر الرائق اور عالمگیری میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر یا 5 رکعتوں میں کی نیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا تو جائز ہے، اور 5ویں رکعت کی نیت کی جو ہے لغوی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ شرح منیت المصلی میں موجود ہے، مصلی میں۔ اور کعبہ کی طرف کو منہ کرنے کی شرط نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ عزیز محترم اس مسئلے کو پھر سن لیں، اور کعبہ کی طرف کو جو ہے منہ کرنے کی شرط نہیں، یعنی شرط جو ہے شروط ہے ان میں یہ نہیں ہے، صحیح یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ مضمرات اور عالمگیری میں موجود ہے۔ قضاء کی نماز میں بھی تعین شرط ہے، فتح القدیر نے اس کو لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر بہت سی نمازیں فوت ہو گئیں اور قضاء پڑھنے میں مشغول ہو تو ضرور ہے کہ ظہر اور عصر وغیرہ کی تعین کرے، اور یہ بھی نیت کرے کہ فلاں روز کی ظہر اور فلاں روز کی عصر پڑھتا ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ فتاوی قاضی خان نے بھی لکھا ہے اور ظاہریہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور اگر آسانی چاہے تو نیت کرے کہ پہلی ظہر جو اس پر ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی کا، ظاہریہ اور متبین اور عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر نفل کی نماز شروع کر کے توڑ دی تو اس کی قضاء کا بھی تعین کرے، اور اگر قضاء میں ہفتہ کے روز کی نماز کی نیت کی تھی تو پھر معلوم ہوا کہ قضاء اتوار کے دن تھی یا اسے برعکس تھا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور وقت کی نماز میں ایسی صورت ہو تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ زاہدی نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، پہلی جلد میں صفحہ نمبر 227 میں۔ عزیز محترم دل میں ظہر کی نیت تھی اور اس کی زبان سے اثر نکل گیا تو جائز ہے۔ یہ شرح مقدسہ، کنیہ اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ کسی آدمی نے فرض نماز شروع کی، پھر اس کو
یہ گمان ہو گیا، خیال ہو گیا کہ نفل پڑھتا ہوں اور نفل کی نیت میں نماز مکمل کر لی تو وہ نماز فرض ادا ہوئی، اور اگر اس کے برعکس ہو تو جواب بھی برعکس ہوگا۔ فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری نے اس مسئلے کو میرے محترم دوستوں لکھا ہے۔ اگر ظہر کی نماز شروع کی، پھر نفل کی نماز کی یا عصر کی نماز کی یا جنازہ کی نماز کی نیت کر لی اور تکبیر کہی تو پہلی نماز سے نکل گیا، اور دوسری نماز جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اگر تکبیر نہ کہے صرف نیت کرے تو نماز سے نہیں نکلتا۔ یہ مسئلہ تالخانیہ میں بھی موجود ہے اور عطابیہ میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی۔ اگر ظہر کی ایک رکعت پڑھ لی پھر ظہر کی نماز کی نیت سے تکبیر کہی تو وہ نماز اسی طرح رہے گی اور وہ 2 رکعت جائز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب نیت صرف دل سے کرے، لیکن اگر اس نے زبان سے بھی کہا کہ میں ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں تو نماز ٹوٹ جائے گی اور وہ رکعت جائز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر نفل نماز کی نیت سے تکبیر کہی پھر فرض نماز کی نیت سے تکبیر کہی تو فرض نماز شروع ہو گئی۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 227 جلد اول میں موجود ہے۔ جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے یعنی اکیلا، تو اس کو 3 چیزوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہے، تعین اس بات کا کہ کون سی نماز ہے، تیسری قبلہ کی نیت کرنا تاکہ سب کے نزدیک جائز ہو جائے۔ یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 227 جلد اول میں بھی موجود ہے اور فتاوی خلاصہ اور فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور امام بھی وہی نیت کرے جو اکیلا نماز پڑھنے والا نیت کرتا ہے، اور امامت کی نیت کی کچھ ضرورت نہیں، یہاں تک کہ کہا کہ اگر اس نے یہ نیت کی کہ فلاں آدمی کی امامت نہیں کرتا اور اس آدمی نے اگر اس کے پیچھے اقتدا کر لی تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور تو کا امام بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی جلد اول 227 صفحہ نمبر موجود ہے۔ اگر مقتدی ہے اکیلا نماز پڑھنے والے کی سی نیت کرے اور اس کے علاوہ نیت اقتدا کی بھی کرے، سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ یعنی کہ جو مسئلہ میں عرض کیا ہے یہ مسئلہ اہم ہے۔ اگر مقتدی ہے، جماعت امام ہے، جماعت ہے، مقتدی ہے اس کے پیچھے، اکیلا نماز پڑھنے والے کی سی نیت کرے اور اس کے علاوہ نیت اقتدا کی بھی کرے۔ اقتدا کا مطلب ہوتا ہے نیت، جو کسی امام کے پیچھے جو آدمی نیت کرتا ہے وہ اس کو اقتدا کہتے ہیں، اس واسطے کہ اقتدا بغیر نیت کے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر یہ نیت کی کہ امام کی نماز شروع کرتا ہوں یا امام کی نماز میں اس اقتدا کرتا ہوں تو جائز ہے، اور یہی حکم ہے اس صورت میں اگر اس نے امام کی اقتدا کی نیت کی اور کچھ نیت نہ کی، یہی اصح ہے، صحیح مسئلہ ہے۔ معراج الدرایا نے بھی لکھا ہے اس مسئلے کو اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر امام کی نماز یا امام کے فرض کی نیت کی تو کافی نہیں ہے۔ یہ مطلب متبین اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 228 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ چکے تو اس وقت اقتدا کی نیت کرے تاکہ نماز میں امام کا اقتدا ہو۔ اگر اس وقت اقتدا کی نیت کی کہ جب امام امامت کی جگہ کھڑا ہو تو عامہ علماء کے نزدیک جائز ہے، اور شیخ امام جو ہے زاہد اسماعیل اور حاکم عبد الرحمن کاتب اسی پر فتویٰ دیتے تھے، اور یہی جو ہے اجود ہے۔ محیط عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 228 اور جلد اول میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر اس نے امام کی نماز میں شروع کرنے کی کیفیت کی اور امام نے ابھی تک نماز نہیں شروع کی اور وہ اس بات کو جانتا ہے تو جب امام نماز شروع کرے گا تب اس کی وہی نماز شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے اور مسئلہ فتاوی قاضی خان میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری کے علاوہ میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 228 میں بھی موجود ہے۔
اگر امام کی نماز شروع کرنے کی نیت کی اور اس کو یہ گمان ہے کہ امام نماز شروع کر چکا حالانکہ امام نے بھی ابھی نماز شروع نہیں کی تھی تو جائز نہ ہوگا. اسی کو اختیار کیا ہے قاضی خان نے، شرح منیت المصلی نے اور عالمگیری نے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے. اجل محترم انشاءاللہ باقی مسائل میں پھر عرض کروں گا. اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.